ادب سے بیٹھیں گے. تھوڑی سی ایک بات ہے, نعتیہ شاعری کے حوالے سے بڑے بڑے اشعار پڑھے گئے اور زیادہ مجھے کچھ کہنا نہیں ہے. ماضی قریب میں ایک شاعر تھے جن کا نام تھا پروفیسر اقبال عظیم. نابینا شاعر تھے, اندھے شاعر تھے, جن کی ایک نعت بڑی مشہور ہے. جی بیٹا جزاک. مدینے سے حضور کی بارگاہ سے انہیں بلاوا آ گیا, آنکھوں میں روشنی نہیں تھی, نابینا تھے, اندھے تھے. جب گھر سے نکلے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو آپ نے ایک نعت کہی کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ, میری آنکھیں برس رہی ہیں. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ, کہتے ہیں جبیں افسردہ افسردہ بدن لرزیدہ لرزیدہ. پھر کہتے ہیں کسی کے ہاتھ نے بڑھ کر سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں وہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. اور پھر ایک شعر کہا مدینے جا کے, میں تقریباً ابھی 1.5 مہینے رہ کے آیا ہوں بغداد شریف میں, مدینے شریف میں. عید کی نماز کے ایک دن پہلے واپس آیا تو یہ شعر مجھ پر غالب رہا. اقبال عظیم کہتے ہیں مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں, ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ. مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں, ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ. اور پھر جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو ان کے خادم نے کہا کہ پروفیسر اقبال عظیم صاحب سرکار کی مزار شریفہ کے قریب آ گئے, فرمایا چپ رہو مجھے نہ بتاؤ. پھر ایک شعر, سکون قلب کی لہروں سے یہ محسوس ہوتا ہے کوئی ہے مائل لطف و کرم پوشیدہ پوشیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ, جبیں افسردہ افسردہ بدن لرزیدہ لرزیدہ. تھوڑی دیر کی گفتگو کا مجھے حکم ہے, زیادہ وقت لے کر کے گفتگو کرنے کا قائل نہیں. یہ رسمی جملے ہیں کہ میں زیادہ دیر تک بولنے کا قائل نہیں, لیکن حقیقت ہے کہ میں دیر تک بولنے کا, لیکن اپنے بڑوں کے احکامات کی راہ کا مسافر بنوں گا تھوڑی دیر کے لیے. آج چاند کی 14 شوال المکرم ہے اور کل 15 شوال کی تاریخ ہے. سننا, نہ کوئی زور سے بولے, نہ کوئی موبائل, نہ کوئی گیم کھیلے, بیٹھے میری بات سن لیں. دیکھیں شہید اعظم کی جو مبارک قبیلے کی یہ 4 دیواری ہیں, ان میں کن کن اسما کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں دیکھیں. کل 15 شوال المکرم ہے. زیادہ تر ہم میں سے ایسے لوگ بیٹھے ہیں 70% جن میں ہم بھی شامل ہیں. میری ماں بہنوں سننا, جن کو یہ پتا نہیں ہے کل کا دن آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کتنا اہم دن تھا. اسلام کے لیے, آقا کریم کے غلاموں کے لیے کتنی اہمیت کا حامل کل 15 شوال کا دن تھا. میں چاہتا ہوں کہ آج تھوڑی دیر کے لیے 2 یا 3 باتیں ایسی بتا دوں جو کل کے دن کی یادوں کو تازہ کر دے. اجازت ہے بھائی؟ بولیں بولیں سبحان اللہ. بیٹے کچھ بھی نہیں, بس آپ مجھے بتا دیں, اور کچھ سبحان اللہ بھی کہنا تو بہت میٹھی آواز میں کہیے گا. مائک میں بہت زیادہ گونج نہ پیدا کرے, بہت اچھا مائک ہے آپ کا. سبحان اللہ. کل کا دن اور آج جو گزر رہا, یہ دن کیا ہے؟ ٹھیک 1 سال پہلے 2 ہجری کے موقع پر اسلام اور کفر کی ایک جنگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادارت میں ہوئی تھی مدینہ شریف سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر, جسے مقام بدر کہا جاتا ہے, جس میں حضور کے 13 غلام وہیں شہید ہوئے. ایک راستے میں ان کو لے کے 14, اور کفاران مکہ کے تقریباً 70 لوگ مارے گئے تھے اور جہنم میں گئے تھے. اس جنگ کے مارے ہوئے لوگوں کے گھر کے لوگوں کے اندر بدلے کی بھاونا پیدا ہوئی. تو ٹھیک 1 سال کے بعد کل کے دن وہ مکہ شریف سے 480 کلومیٹر کا سفر کر کے مدینے کی طرف چڑھائی کرنے کے ارادے سے آئے تھے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کو, اپنے بچوں کو, بڑی تعریف کی ہے میرے بھائی فاروق بھائی نے, مجھے بڑی خوشی ہے. کمیٹی کے لوگوں کا اخلاص اور اخلاق بڑا پیارا ہے, اللہ ان کے دلوں کو روشنی عطا فرمائے. تو اس موضوع پر تھوڑی سی بات کروں گا, سنیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حالانکہ اس کا ٹائٹل ہے شہید اعظم کانفرنس کربلا. آپ کے قدموں کو چوم کے بتا دوں, یہ علماء کی جوتیاں میرے سر کا تاج. مجھے یاد نہیں ہے میں نے کتنی راتیں کربلا میں گزاری ہیں, مجھے اپنی خود بھی یاد نہیں. اللہ کا شکر ہے, غوث پاک کرم ہے, مجھے خود یاد نہیں. کربلا کے ذرے ذرے زمین گلی کوچے کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ لیں, اللہ کا شکر ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک یادیں ہیں وہ دھومل نہ ہونے پائیں. ایک تجسس ہے اس کتاب کے اوراق کو دیمک چاٹ نہ لے. ایک مبارک ہمارے بزرگوں کی مذہبی تاریخ کی ایک فائل ہے, وہ کہیں غائب نہ ہو جائے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کو اپنے بزرگوں کی قربانیوں کے قریب کر دوں
اور میرا مقصد کچھ نہیں. آپ کی ساری محبتوں کو میں سلام کرتا ہوں. قرآن شریف میں ایک آیت کریمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پھر ریورس کرتا ہوں، سننا بھائی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. قرآن پڑھتا کون ہے؟ جلدی بولے. مسلمان. کون پڑھتا ہے؟ اونچی بولے. مسلمان پڑھتے ہیں. قرآن مسلمان پڑھتا ہے. غیر پڑھتے ہیں تو کرم ہوتا ہے تو پھر اس کی زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں. ایک الگ ٹاپک ہے. قرآن مسلمان پڑھتے ہیں اور قرآن کے احکامات بھی مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ ہر اس اطراف میں کی زمینوں پر رہنے والے غیر مسلم بھائیوں کو قرآن سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق بخشے. آمین کہہ دیں. یہ قرآن جس میں یہ آیت کریمہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے. جلدی بتاؤ کہ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ یہودیوں سے، اسرائیلیوں سے، نصرانی عیسائیوں سے کہہ رہا ہے، بودھزم سے کہہ رہا ہے، سیکولرزم سے کہہ رہا ہے، شجر پرست سے کہہ رہا ہے اور فلک پرست سے کہہ رہا ہے، آتش آگ کو خدا کہنے والے مجوسیوں سے کہہ رہا ہے. مجھے جلدی بتائیں کہ اللہ کس سے کہہ رہا ہے کہ ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے؟ آپ کا جواب ہوگا اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے. بولے کس سے کہہ رہا ہے؟ بات سمجھ لیں تو بات ختم ہو جائے گی، پھر اس کو کھینچنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی ربڑ کے طریقے سے. اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ جو پڑھتا ہے اس سے قرآن مخاطب ہے. جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اس سے کہہ رہا ہے سن اے میرے مومن بندے، ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے. اب آزمائش کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ نے اس کی کچھ نشانیاں ظاہر فرما دی. خوف سے، ڈرا دھمکا کے. کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ اونچی بولے ہاتھ اٹھا کے. ماشاءاللہ. پھر سے بولے کس سے کہہ رہا ہے؟ آزمائش کے طریقے کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ڈرا دھمکا کے، خوف سے. پھر کہتا ہے والجوع، بھوک سے. بھوک سے. خوف کتنا رہا؟ کبھی کعبہ شریف گرا دیں گے، منہدم کر دیں گے. اب رہا کہ لشکر کے سامنے دیکھیں آپ، کعبہ ڈٹ کے کھڑا رہا. اب رہا کی ذات فنا ہو گئی. پھر لوگ آئے قبیلے ابو جہل سے تو اسلام کو مٹانے کے لیے اسلام کا چراغ انڈمان نکوبار تک پہنچا ہوا ہے اور ابو جہلی مارے گئے. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے. یہ مکہ شریف ہے اور مکہ شریف سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر مینا کی وادی ہے. تقریباً 60 نبیوں کی غائبانہ طور پر مزارات موجود ہیں. یہ وہ نبی ہیں جن کی موتیں بھوک کی وجہ سے ہوئی. یہ وہ نبی ہیں جن کی موتیں بھوک کی وجہ سے ہوئی. قرآن کہتا ہے والجوع، ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں خرابی پیدا کر. تمہارے رکھے ہوئے اسٹاک زدہ جو مال ہے نا، ہمارے ہاں جو ہم نے مال جمع کر کے رکھے ہیں، اللہ کہتا ہے اس میں خرابی پیدا کر دیں گے. وہ مال خراب ہو جائیں گے، بیچنے کے لائق نہیں ہوں گے، بکے گے نہیں، آپ پریشان ہو جاؤ گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ کہتا ہے کہ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانیں لے کر کے. پھر بولے اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ آپ سمجھے کس سے کہہ رہا ہے؟ یعنی آپ سے، مسلمانوں سے کہہ رہا ہے. اس میں کوئی غیر اپوزیشن مراد نہیں ہے. اب اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو آزمائے تو جاؤ گے. اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو آزمائش ہوگی، ایگزام ہال میں لایا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ آزمائش 2 طریقے کی ہوتی ہے. ایک آزمائش جو واقعی ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے، جو آزمائش انہیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے. ایک آزمائش جو بلا کے ساتھ ہوتی ہے اور اسے دور کر دیتی ہے اللہ سے. امام حسین بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے. ان کا بھی جسم پاک سے خون نکلا تھا، ان کے بھی جسم کی ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے اور ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے. ابو جہل بھی میدان بدر میں مارا گیا تھا، اس کی بھی روح نکلی، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. دونوں کی موتوں میں فرق کیا ہے؟ ابو جہل کی جو آزمائش ہے وہ خدا سے دور ہو گئی تو وہ آزمائش بلا بن گئی. حسین پاک کی جو آزمائش ہے وہ خدا کے قریب لے گئی تو پھر یہ آزمائش امتحان میں کامیابی کا سبب. اتنی بات سمجھ لیں. اللہ کہتا ہے ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے. تو آزمائش کے لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ گیس سلنڈر ختم ہو گیا تو ہم ہی آزمائش میں. یہ ذہن سے نکال دیں. ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں اور جہیز کی لعنتوں کی زلفوں کے اسیر بن گئی ہماری بچیاں، اور وقت پر ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں. ہم شکایتیں کرتے ہیں ہمارے مذہب میں کتنی کشادگی تھی اور تنگی کتنی آ گئی.
تو یہ پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ ہوا ہے؟ نہ 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 نہ، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اپنے ملک ہندوستان کی طرف سے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بارڈر پہ جانا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، نہ، یہ تو اسلام کی عظیم الشان احکامات کی ایک کرن ہے جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ آئیے تھوڑی سی بات اسی ٹاپک پر کریں گے، وہ جن کے سامنے یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں وہ کتنی آزمائش میں تھے۔ کل کا دن ٹھیک بدر کے 1 سال کے بعد احد شریف کی جنگ کا دن تھا۔ کل کا دن شہدائے احد کی یاد میں غرق ہونے کا دن ہے۔ احد جو مدینہ شریف سے تقریباً 5 یا 6 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، جس کے دامن میں مبارک شہداء لیٹے ہوئے ہیں، وہ کل شہید ہوئے تھے 15 شوال کو، عید کے 15 دن کے بعد۔ میں چاہتا ہوں کہ جب شہیدان محبت کی بات ہو تو کیوں نہ انہی کی بات ہو جائے جن کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ٹھیک 1 سال پہلے جب بدر کی لڑائی شروع ہوئی تو حضور نے کیا کہا؟ دیکھیں، ہم آزمائشوں سے بھاگنا چاہتے ہیں، ہم آزمائشوں سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم آزمائشوں کے قریب جانے سے گریز کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے عشاق آزمائشوں کو اپنی علامت بنانا چاہتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات، آزمائشیں ان کی پہچان بن جاتی تھی، آزمائشیں ان کی شناخت بن جاتی تھی۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اے میرے صحابہ، بدر کی وادیاں تمہیں آواز دے رہی ہیں۔ بات احد کی ہوگی لیکن ایک چیپٹر ہے، سنیں، کوئی جائے گا نہیں، بیٹھے رہیے گا۔ میں آپ سے کسی چیز کی طلب نہیں کرتا، دینا ہے تو پیروں کی مٹی اٹھا کے دیجئے جو میری قبر میں کام آئے۔ اتنا وقت بھی میرے پاس نہیں ہے، مجھے پتا ہوتا کہ اتنی بڑی بھیڑ ہے تو میں یہ بازار کہیں اور لگاتا۔ حقیقت یہ ہے، آپ کے پیسے میری ذات پر خرچ نہ ہو، میں نہیں چاہتا۔ سادہ طبیعت کا آدمی ہوں میں، اور جھاڑو لگا کے خود 10-20 لوگوں کو جمع کر لیتا ہوں اسٹیشن سے۔ اللہ کا شکر ہے، میں بھیڑ بھاڑ پیسے میری ذات پر خرچ ہو، کوئی مجھے یہ نعرے وہ نعرے، تو میں واقعی اس کا قائل نہیں ہوں۔ بس دعا کریں، میرے گھر کے قریب میں نئی متاشا ابدال نام کے بزرگ ہیں، وہ ایک شعر پڑھتے تھے، مجھ سا گنہگار بھی بخشا گیا اگر دوزخ میں پھر نہ کوئی مسلمان ملے گا۔ کیا پتا آپ کو کیا میرے شعر بارے ہے؟ میں، میں بغداد مدینے جاتا ہوں، یہ الگ بات ہے، لیکن جانے کے لائق ہوں کہ نہیں یہ تو پتا کروں۔ سیدھی سی بات، میری بات ہے، آپ نے سننے کے لیے مجھے اپنے آپ کو بلایا ہے تو آئیے دو سماعتوں کے دو ہاتھ ہو جائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آقا کریم نے آواز دی کہ اے میرے صحابہ، دین آواز دے رہا ہے۔ تو ایک بزرگ صحابی تھے، بوڑھے تھے، ان کا نام تھا حضرت خیسمہ، ان کے بیٹے کا نام تھا حضرت سعد یہ ان کے بیٹے کا نام تھا، خیسمہ ان کے باپ کا نام۔ پھر اونچی بولے، باپ کا نام کیا تھا؟ خیسمہ۔ بولے، یاد رہے گا یہ نام، بولنا نہیں۔ وہ تقریر نہیں کہ زور سے بول کے نعرے لگوا دو، نعرے بعد میں لگانا جب شورا و خطبہ آئیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت اچھے حضرت۔ باپ کا نام تھا خیسمہ، خے یہ فے میم ہا خیسمہ، اور بیٹے کا نام تھا سعد، سین عین دال سعد۔ جیسے باپ اور بیٹے کو خبر لگی کہ حضور کی طرف سے آفر آیا ہے، آپ دونوں میں سے ایک میدان بدر میں چلیں، اسلام آواز دے رہا ہے، تو بیٹے نے اپنے باپ سے لپٹ کے کہا، ابو بہت بہت مبارک ہو، حضور کے ساتھ جہاد کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ بارات جانے کی بات نہیں ہو رہی تھی، ولیمہ کھانے کی بات نہیں ہو رہی تھی، حضور کے ساتھ جہاد میں جانے کی توفیق مل رہی ہے۔ تو باپ نے کیا کہا؟ تم کہاں جاؤ گے؟ باپ نے کہا تم کہاں جاؤ گے؟ تو بیٹے نے کہا ہم حضور کے ساتھ بدر کی لڑائی میں جائیں گے۔ تو باپ نے کہا میرے ہوتے ہوئے تم نہیں جا سکتے، جب تک میں زندہ ہوں اسلام کا کوئی تیر تجھے ہلاک نہیں کر سکتا، میں اپنے سینے پر اس تیر کو روکوں گا، میں جاؤں گا۔ شہادت میرے حصے میں آ گئی تو اے میرے بیٹے، میری قسمت کے وارے نہیں آ رہے۔ بیٹے اور باپ لڑ گئے، کس بنیاد پر؟ جام شہادت پینے کی بنیاد پر۔ باپ اور بیٹے لڑ گئے، سننا صاحب سننا، بہت بڑا احسان ہوگا مجھ بہت پہ۔ اچھے حضرت، باپ اور بیٹے لڑ گئے جام شہادت پینے کی بنیاد پر۔ میں جاؤں گا، بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا، باپ کہتا ہے میں جاؤں گا۔ ہمارے گھر میں ہو تو یہ بہنیں اور ٹانگ پکڑ کے اپنے اپنے شوہروں کا اندر کھینچ لیں وجود، تم کہاں جا رہے ہو؟ ابا کو جانے دو، تم کہاں جا رہے ہو؟ بیٹے کو جانے دو۔ لیکن اس گھر میں اس بیس پر لڑائی ہوئی کہ پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا۔ لڑائی کا شور اتنا بڑھ گیا کہ پڑوسیوں نے آ کے مداخلت کی، ان لوگوں نے آ کے مسئلے کا حل، کیا بات ہے بھائی آپ دونوں کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو باپ نے کہا میرے بیٹے کو سمجھا دیجئے، جنگ کے میدان میں حضور کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں، یہ ڈسٹرب کر رہا ہے۔ بیٹے نے کہا میرے باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ کہاں جائیں گے، یہ کہاں جائیں گے، ان کے پاس طاقت و قوت ہے۔ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ بوڑھے باپ نے کہا تھا تجھے کیا پتا کہ جنگ طاقت کی بنیاد پر نہیں، حضور کی محبت کی بنیاد پر لڑی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان بیٹے بیٹھو اللہ، بیٹھو بیٹھو زندہ باد، بیٹھو زندہ بیٹھو باد۔
بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا. بہت اچھے جزاک حضرت، اللہ. بہت اچھے. توجہ اپنی مبذول واہ، کہیں واہ، اور واہ. نہ کرے، سن لے، اتنا وقت نہیں. محبت رسول کی بنیاد. طاقت کی واہ، واہ. بنیاد پر جنگ نہیں لڑتے ہم، تو محبت رسول کی بنیاد پر جنگ لڑتے ہیں. ہم حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں گے. بیٹا کہتا ہم شریک ہوں گے. جب لڑائی عروج پر پہنچی تو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ محلے کے لوگوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ اگر آپ سمجھیں گے تو ذہن لگائیے گا. محلے کے لوگوں نے کہا قرآن اندازی کر لیا جائے، فال کھول لیا، یعنی پرچیوں میں تم دونوں کے نام لکھ کے ڈال دیے جائیں کسی ڈبے میں جو اس وقت کی تہذیب کا حصہ ہے. جس کا نام پرچی سے نکل آئے گا وہی میدان بدر میں حضور کے ساتھ جام شہادت نوش کرنے جائے. ہاتھ اٹھا کے بتائیں 2-3 لوگ میری بات کو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بولیں یہ بولیں قرآن ماشاء اندازی اللہ، سے مراد ماشاء سمجھ اللہ. گئے کہ پرچیوں میں دونوں کے نام لکھ کے ڈالے جائیں. یہ میں اپنے آج کی تہذیب کے مطابق بات کر رہا ہوں. اس وقت کی تہذیب کیا تھی واللہ عالم. یہ ہوا کہ دونوں کے نام قرآن اندازی میں چیک کیے جائیں، جس کا نام نکل آئے گا وہ میدان بدر جائے گا شہید ہونے کی نیت سے. جب پرچی نکالی گئی تو دل کہے تو سبحان اللہ کہنا، باپ کی جگہ پر بیٹے کا نام نکل آئے. سبحان کوئی ایک آدمی اور بولے، سبحان اللہ. بولے بولے زور سے سبحان باپ اللہ. کی جگہ پر بیٹے کا نام نکل. واہ. جب بیٹے کا نام نکل آیا تو بیٹا اپنے گھر میں بلیوں اچھل رہا تھا اور بوڑھا باپ کنارے بیٹھ کر رو رہا تھا. صاحبو جب میں نے اس واقعے کو پڑھا نا تو میری آنکھ میں آنسو آ گئے. معلوم ہے باپ نے کیا کہا؟ علامہ گوہر صاحب کے قدموں میں اپنی ٹوپی رکھتا ہوں، ان کے سینے پر یہ ٹوپی میری پکڑا. سنیں آپ، معلوم کیا؟ اپنے بیٹے کو دیکھا، میرا بیٹا خوشی میں اچھل رہا ہے تو باپ نے کہا اے میرے بیٹے پرچی بدل لے. اچھا، کیا بات، کیا بات ہے. میں لکھنؤ کے کیا کہوں بات ہے میری حضرت، مجبوری زندہ ہے. باد زندہ باد. باپ نے کہا پرچی بدل لے، اللہ. پرچی بدل لے. جو کم سنتے ہیں وہ بھی سنیں گے، سمجھیں گے، سبحان اللہ کہیں گے. تو بیٹے نے کیا کہا؟ اے میرے باپ اگر جنت ہوتی تو بدل لیتے. کیا بات ہے، کیا بات اگر ہے. جنت زندہ ہوتی باد تو زندہ بدل باد. لیتے. نہ یہ تو نہیں بدلا. بیٹا تیار ہو کے جیسے گھر سے باہر نکلنا چاہتا تھا، بوڑھی ماں آ گئی، بیٹے کی پیشانی چوم کے بولی کہاں؟ بولے حضور کے ساتھ جام شہادت نوش کرنے جا رہا ہوں. اب اگر ہم آزمائشوں میں ہیں تو اے میری ماں یہ وہ آزمائش ہے جس پر بڑی بڑی نعمتیں قربان ہو جائے. مجھے جانے دے. ماں نے اپنے بیٹے کے چہرے کی بنائیں لی اور دروازے پر رخصت کرنے کے لیے جیسے آئی، پیچھے سے اس کی نئی نویلی دلہن بھی آ گئی. اس نے اپنے شوہر کا دامن تھام لیا. کہاں جا رہے ہو؟ مجھے اسی لیے لے کے آئے تھے کہ میں اپنے کلائیوں کی چوڑیاں توڑ دوں. کہاں جا رہے ہو؟ تو شوہر نے کہا جناب سعد نے میں حضور کے ساتھ بدر کی لڑائی میں شرکت کرنے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. تو اس لڑکی نے کیا کہا؟ وعدہ کرو میدان محشر میں اگر تم آج شہید ہو گئے جا کر کے بدر کی وادی میں، تو میدان محشر میں جب تمہیں اللہ شہید کہہ کے بلائے اور تمہاری ماں کو شہید کی ماں کہہ کے بلائے تو وعدہ کرو میرا نام بھی آ جائے کہ یہ شہید کی بیوی آ رہی. اور میری کوئی خواہش نہیں ہے، مجھے شہید کی بیوی کا اعزاز مل جائے. شوہر نے کہا ضرور. معلوم ہے 180 کلومیٹر کا سفر کیا اور میدان بدر کی وادی میں گئے. حضور کے غلاموں نے، حضور نے ایک عریش جگہ پر قیام کیا، جھوپڑی کو عریش کہتے ہیں، وہاں پہ قیام کیا اور بدر کی تاریخ ساز لڑائی میں حضور کے غلاموں کو کامیابی ملی. اور اس کی ایک بڑی مبارک داستان ہے. آپ یقین کرو کہ آپ جب کبھی بدر جاؤ گے، شہدائے بدر کی مبارک ناموں کی نیم پلیٹ دیکھو گے تو اس میں 5واں نام حضرت سعد بن خیسمہ کا ہے. وہیں شہید ہو گئے، سبحان اللہ. بھری جوانی میں شہید ہو واہ گئے. واہ واہ. بیوی بیوہ ہو گئی. ماں اپنے بیٹے کو یاد کر کے روتی. جب باپ کو خبر لگی کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تو باپ اس قدر چیخا اور تڑپا کی آوازیں باہر آ گئیں. پھر محلے کے لوگ آ گئے، بولے کیا بات ہے آپ اس قدر چیخ و پکار میں رو رہے ہیں؟ کیا بیٹا مر گیا اس لیے رو رہے ہیں؟ تو بولے خدا کی قسم بیٹے کے مرنے پہ نہیں رو رہا ہوں. بولے پھر؟ بولے اس لیے رو رہا ہوں کہ میں کیوں شہادت کا جام پینے سے محروم رہی، مجھے موت کیوں نہیں لے گئی بدر کے میدان میں. یہ وہ شہادت کا جذبہ تھا، وہ آزمائش تھی جن آزمائشوں سے ہم بھاگنا چاہتے ہیں اور یہ ان آزمائشوں کی رسیوں میں مقید ہونا چاہتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف سے ان کو انعام ملتا ہے. وبشری الصابرین. ذرا کوئی چپکے سے کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب زور یہ سے بولے، خیسمہ زور سے. بچے ہوئے ہیں. خیسمہ سبحان اللہ. ٹھیک 1 سال کے بعد، یعنی کل کی تاریخ تھی اور آج کا دن تھا 14 شوال المکرم. پتہ نہیں کیوں یہ بات میرے پہ آ گئی.
14 शव्वाल जो रात गुजर रही है ये 15 की आ गई, कल का जो दिन गुजरा है वो 14 शव्वाल का गुजरा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर लगी कि खेसमा के बेटे की शहादत जब से हुई है, खेसमा बाकी है, बहुत रोते हैं। तो हुजूर ने बुलाया, खेसमा क्या चाहते हो? कहा हुजूर बस ये चाहता हूं कि जैसे मेरा बेटा आपकी निगाहों के सामने शहीद हो गया, मैं भी आपकी निगाहों के सामने शहीद होना चाहता हूं। आका करीम ने कहा बहुत अच्छा मौका है, आओ इस्लाम आवाज दे रहा है। कल के मैदान में वो भी तशरीफ लाए। अब मैं आपको वादी ओहद की बातें बताता हूँ। मेरा इमाम कहता है इसी मैदान ओहद में जो लोग शहीद हुए उनके बारे में, जान निसारा ने बदरो ओहद पर दुरूद, हक गुजारा ने बैयत पे लाखों सलाम। सुनना बहुत गौर से, कोई तलब नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जमात से फरमाया तुम दाएं तरफ फौज लेके खड़े हो जाओ 150 लोगों की, तुम बाएं तरफ 150 लोगों की तादाद, और तुम 150-200 लोग बीच में रहना, और कुछ लोग कुमक का काम करेंगे, बाद में इमदादी टीम आएगी, कुछ लोग जख्मियों को पानी पिलाएंगे, कुछ लोग लाशें उठाएंगे, कुछ तीर तलवारें देंगे, कुछ रजस के शेर पढ़ेंगे। हुजूर ने ये ड्यूटी लगा दी। फिर हुजूर ने क्या कहा सुनना नौजवानों, मेरे आका फरमाते हैं और मेरे खेमे के सामने बॉडीगार्ड बन के कौन खड़ा होगा? फिर जुमला सुनिए, मेरे खेमे के सामने बॉडीगार्ड बन के कौन खड़ा होगा? एक पतले दुबले सहाबी थे, उनका नाम था हजरत जियाद। क्या नाम था? ऊंची बोले। हजरत जियाद उनका नाम था। वो खड़े हो गए, बोले सरकार मैं आपकी पहरेदारी करूंगा, मैं आपके सामने बॉडीगार्ड बनूंगा, मुहाफिज बनूंगा, और आपके इस खेमे के सामने मैं खड़ा रहूंगा। तो हुजूर ने उन्हें देखा तो मुस्कुरा के फरमाया कि जियाद बैठ जाओ, जियाद बैठ जाओ। जैसे जियाद बैठ गए, सहाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसको देखो, इसकी सेहत कितनी कमजोर है और मरने पर ये के लिए तैयार है। फिर हुजूर ने फरमाया तुम जख्मियों को पानी पिलाना, और तुम तीर और तलवार फौजियों को देना, कुरान की आयतें पढ़ करके इनके अंदर जोश पैदा करना, तुम लाशों को उठाना। फिर हुजूर ने कहा ऐ मेरे सहाबा, और मेरे खेमे के सामने मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा? अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। जैसे हुजूर ने जैसे हुजूर ने दूसरी मर्तबे कहा मेरे खेमे के सामने, मेरे कमरे के सामने मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा, फिर वही हजरत जियाद खड़े हो। क्या बात, वही पतले दुबले सहाबी। हाय हाय, क्यों? वो जानते थे जान दी हुई उसी की थी। फिर वो खड़े हो गए, हुजूर ने देखा तो मुस्कुराया, फरमाया बैठ जाओ। जियाद फिर बैठ गए। देखें आजमाइशें कितनी मुबारक। फिर वो बैठ गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया तुम इधर से जाना, अब्दुल्ला इब्न जबीर तुम 50 तीरंदाजों को लेकर के जबले रूमा की पहाड़ी पर चले जाना, और तुम वादी कनात की तरफ जाना, और तुम वादी ओहद की तरफ जाना, तुम इस तरीके से हमले करना और मेरे कॉल का इंतजार करना वगैरह वगैरह। इधर से जनाब अबू सुफियान अटैक करने वाले थे अपोजिशन में, और जनाब खालिद बिन वलीद हुजूर के गुलामों की इधर जमात थी, सय्यदुश्शोहदा की, मौलाए कायनात की, सिद्दीक उमर की। मालूम है क्या हुआ? आका करीम ने फरमाया जाओ ऐ मेरे सहाबा। फिर हुजूर ने फरमाया कि मेरे खेमे के सामने मेरा पहरेदार कौन बनेगा? साहिबो अगर दिल को कोई बात अच्छी लगे तो बोलना। फिर वही हजरत जियाद खड़े हो गए। फिर खड़े हो गए तो किसी ने कहा जियाद तुम अपनी सेहत देख रहे हो? बोले तुम नेमत नहीं देख रहे? कितना बड़ा मनसब मिल सकता है हुजूर की हिफाजत में शहीद होने का। तो हुजूर ने जनाब जियाद को बुलाया, ताल ताल इधर इधर। जनाब जियाद करीब आए। हुजूर ने फरमाया जियाद तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जनाब जियाद ने क्या कहा? हुजूर मैं समझ रहा हूं, आपकी बारगाह में दरबान, चौकीदार, मुहाफिज, बॉडीगार्ड बन के खड़ा होना। मेरे आका फरमाते दुश्मनों के हमले मेरी खेमे पे बहुत ज्यादा होंगे, तुम यहां कब तक खड़े रहोगे? जनाब जियाद ने क्या कहा? रो करके कहा सरकार जब तक जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी है, क्या बात, आपकी दहलीज नहीं छोड़ूंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, आपकी एक कतरा खून भी बाकी है तो दहलीज मुस्तफा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहा तो हुजूर ने अपनी तलवार, हुजूर ने अपनी ढाल जनाब जियाद के हवाले की। जंग का बिगुल बजा। जनाब जियाद हुजूर के बॉडीगार्ड बन के खड़े हो गए, और जब खड़े हुए तो दुश्मनों का हमला हुजूर की तरफ था। दूसरे जब ये नशीबो फराज के साथ जंग आगे बढ़ी है, वो तो तारीख याद है सबको। दूसरे हमले मालूम है, देखते देखते 72 जख्म आए थे जनाब जियाद को। बुखार होता है तो नमाजें छोड़ देते हैं, बेटियां 4 हों तो रिश्वत और दलाली के पैसों से हम कमाना चाहते हैं। समझ रहे हैं? जरा सी सोसाइटी में आजादी मिल जाए उलमा किराम की तरफ से तो हमारी नस्लें आवारा हो जाती हैं।
لڑکے اور لڑکیاں پھر آوارگی کے نشے کی دکانوں پہ رہتے ہیں. یہ دیکھیں آپ 72 زخم آ گئے تھے جناب زیاد کو. یا رسول اللہ یا محمدہ کہا اور زمین پر گر پڑے. جب زمین پر گر پڑے جناب زیاد تو حضور کی وہ ٹیم غلاموں کی جو زخمیوں کو لے کر کے جاتی تھی وہ آ گئی. جناب زیاد کو اٹھایا اور زخمی کیمپ پہ لے کے جانے لگے تو راستے میں جناب زیاد نے آنکھیں کھول دی. جب آنکھیں جناب زیاد نے کھولی تو کہا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا آپ زخمی بہت زیادہ ہیں, آپ کو زخمی کیمپ لے کے جا رہا ہوں, مستشفی یعنی ہاسپٹل کلینک. تو جناب زیاد نے کیا کہا؟ دل کہے تو بولنا, مجھے واپس حضور کی بارگاہ میں لے چلو. میں نے مدینے والے آقا سے وعدہ کیا نعرے جب تک تکبیر جان میں جان باقی ہے میں آپ کی دہلیز نہیں چھوڑوں سبحان گا. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے فوراً واپس لے چلو. جناب زیاد کو لایا گیا, وہ ڈھال دی گئی, وہ تلوار. اب تلوار بھی ڈھال کا کام کرتی تھی, اب اتنی طاقت نہیں تھی دوستو. دیکھتے دیکھتے 92 یا 93 زخم آئے تھے جناب زیاد کو. سننا صاحب, ہم کپل شرما کے ڈرامے نہیں سنا رہے, سمجھ رہے ہیں, ہم ہنسی مذاق کی محفل میں نہیں. دنیا میں اس وقت چیخیں بلند ہیں. 10,000 سے زیادہ فلسطینیوں کی جان اس وقت خطرے میں. 70,000 بچے شہید ہو گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم کیا سنائیں گے آپ کو؟ عمر شریف کے ڈرامے سنائیں گے؟ کیا چاہتے ہیں؟ سنیں آپ اپنے بزرگوں کی وہ قربانیاں جو ان کی آزمائش بنی تو وہ بشری صابرین کا تاج ان کے سر پہ چل گیا. جو کلام پڑھا میرے بھائی نے, شمول اختر صاحب نے, آپ نے اس کلام کو سنا سمجھا, لیکن نہیں پتا کہ 70 سال پہلے یہ کلام کس نے پڑھا تھا. انہوں نے بتایا تو تھا لیکن آپ نے اور ہم نے غور نہیں کیا. پھانسی کے پھندے پر علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی کو لے کے آ گئے. پھانسی کے پھندے پر تو جج نے کہا تھا اے کافی چل چل دیکھ یہ پھانسی کا پھندا, تیری موت کا پھندا تیرا انتظار کر رہا ہے. تو معلوم ہے علامہ کافی مراد آبادی نے کیا کہا تھا؟ او کتے سن, تو مجھ سے کہتا ہے یہ پھانسی کا پھندا تیرا انتظار کر رہا ہے. ارے دیکھ اس پھندے کے پیچھے مدینے والے آقا میرا انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرے تکبیر. دیکھ مدینے والے آقا نعرہ میرا انتظار رسالت. کر رہے ہیں. جب قریب آئے واہ واہ تو اس واہ. انگریز نے کہا تھا کافی مرنے سے پہلے کوئی آخری خواہش ہے؟ تو علامہ کافی مراد آبادی نے کہا تھا مرنے سے پہلے میری ایک خواہش ہے, میں کہ حضور کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی. یہ بھی تو نعت واہ واہ واہ. اصول ہے. آپ تڑپ جائیں تو لگے کہ دلوں میں مستنیر ہونے کی لگے تو کم سے کم نعت کو اتنے ہلکے میں نہ لیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نعت وہ جذبات و احساسات کی وارفتگی کا نام ہے جو ہوتی ہے اپنے کسی گھر کے دائرے میں تکمیل کی سرحدوں تھے, لیکن اس کی نوکے قلم کی آواز مدینے شریف تک سنائی دیتی. میں آپ سے میرا عریضہ ہے کہ آپ نعتوں کو خوب سنا کریں اور نعتوں سے استفادہ کیا کریں. آج سے تقریباً 1200-1300 سال پہلے ایک بزرگ کوفے میں پیدا ہوئے تھے جو نجف اشرف سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, کربلا سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور بغداد شریف سے تقریباً 3.5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے, جس کو دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کہتی ہے. میرا ٹاپک ادھر آ گیا ہے, حالانکہ وہیں جائے گا, بس باتیں میں ختم کر دوں گا, آپ بور نہ ہو میری بہت گفتگو. اچھے حضرت, بہت اچھے. آپ کے پیسے برباد نہیں ہوں گے, وہ رکھے بس پیروں کی مٹی دے میرے کفن میں, میری قبر میں کام آئے گی. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ. سنیں پہلے یہ نعت کیا ہے. ایسے نہیں کہ نعت یہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے نعتیں کہیں اور پڑھی جاتی ہیں, نہ حضور کی رضا کا نام ہے. صوفی سلطان یہ فرماتے جب کوئی ایک نعت کا شعر لکھتا ہے تو اسے مبارکباد دے دو کہ اس نے ایک نیا درود لکھ دیا, نیا درود لکھ دیا ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. معلوم ہے کون بزرگ ہیں؟ 100 مرتبہ خواب میں انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں نہیں دیکھا تو دیکھنے والوں کا نام سن کے تو سبحان اللہ کہتے. سبحان اللہ. زندہ باد. 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھا. جہاں مزار شریفہ موجود ہے وہاں پر آپ نے 70,000 مرتبہ قرآن شریف ختم کیا ہے. جن کی پیدائش سے 150 سال پہلے حضور نے ان کے آنے کی بشارتیں کی. ہم جن کی بنیاد پر حنفی کہلاتے ہوں وہ امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم, ہاتھ اٹھا کے بولے کون؟ ذرا اونچی بولے کون؟ امام اعظم. اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کی اس آواز کو حضور نے سنا ہوگا کہ نہیں سنا ہوگا؟ سبحان اللہ. جس کا عقیدہ ہے وہ اٹھائے اپنے ہاتھوں کو, جس کو شک ہے اپنے شک کا علاج کرے. پوری بولے کائنات بولے کا زور سے خدا بولے تھوڑی. سبحان اللہ سنیں, سبحان اللہ. خبر حضور کو ہے کہ نہیں؟ جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں, سنی جاتی ہیں, حضور کا ذکر ہوتا ہے, یہ محفلیں سجائی جاتی ہیں, حضور کو خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بتا دوں حضور کو کتنی خبر ہوتی. یہی امام اعظم ابو حنیفہ, انہوں نے مدینے آنے کی طلب پیدا ہوئی.
تو بغداد کے آزمین محلے میں برج کراس کریں گے تو کازمین محلہ، برج کے اس طرف آزمین محلہ. امام اعظم مدینے کی طلب پیدا ہوئی تو ایک نعت لکھنے لگے. سننا صاحب، ایک نعت لکھنے لگے. نعت لکھتے لکھتے رختے سفر باندھا، سامان لپیٹا اور مدینے کی طرف نکل پڑے. 1700 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، ارار بارڈر سے کراس کرنا تھا. اور نعت لکھتے 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 مدینے شریف پہنچ گئے. کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ. اونچی بولے کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ. نعت لکھتے لکھتے پہنچ گئے مدینے شریف. جیسے مدینے پہنچے، علامہ گوہر صاحب نعت مکمل ہو گئی. جب نعت مکمل ہو گئی تو اس کاغذ کو جیب میں رکھا اور فریش ہوئے، کپڑے وغیرہ تبدیل کیے، پھر اس کاغذ کو اپنی دوسرے کرتے کی جیب میں رکھا، جبے میں، اور پھر حضور کی بارگاہ میں گئے سلام پیش کرنے. سکون قلب کی لہروں سے یہ محسوس ہوتا. جیسے حضور کی بارگاہ پہنچے، شیخین میں سلام کیا، حضور کی بارگاہ مصطفی میں سلام کیا، آگے بڑھے ریاض الجنہ میں. جیسے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے وہ دعا کرنے والے تھے کہ انہوں نے کیا دیکھا کہ حضور کی مزار شریف آگے تھی. جو راتوں کو چراغ بتی اور جھاڑو لگاتے ہیں، حضور کی مسجد میں خدمت کرتے ہیں، جو اذان دیتے ہیں، وہ بزرگ روضہ رسول کے قریب میں کھڑے ہو کے ان کی لکھی ہوئی نعت کو پڑھ رہے تھے. کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اگر بہرے بھی ہوتے تب بھی سبحان اتنی اللہ، زیادہ سبحان آواز اللہ، نہ آتی زندہ جتنی آباد، زندہ آباد. واہ واہ. وہ کہتے ہیں امام اعظم کہ میں نے دیکھا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں بتی اور چراغ کو درست کرنے والے میری لکھی ہوئی نعت کو حضور کی مدار شریفہ پہ پڑھ رہے تھے. میں رونے لگا. میں نے اپنے کاغذ دیکھے، کلام کیا ٹکرا گیا. کیا میں ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ جیسے کلام کی تکمیل ہوگی میں پوچھوں گا. صاحب سننا، وہ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں جیسے کلام مکمل کیا میں نے ان سے پوچھا کہ حضور جو نعت آپ نے ابھی پڑھی ہے، ابھی پڑھی ہے، یہ نعت کس کی ہے؟ صاحب و دل گئے تو بولنا سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کس کی ہے، ہاں رات میں، آج کی رات میں حضور نے اس نعت کے کاغذ لکھ کر کے مجھے دیے تھے آمینہ کے لال. کہ اسے میری مدار شریفہ پہ پڑھ دینا. ابو حنیفہ اسے لکھ کے لانا. کیا بات ہے. کتنی خبر حضور کو ہے، کتنی خبر حضور کو ہے. صوفی صاحب فرماتے جو کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، اس سے کہہ دو تیری اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے. یہ نعت ہے، نعت. تو علامہ کافی سے کہا کہ کیا چاہتا ہو؟ جج نے کہا کالے خاں چوراہے پر پھانسی ہوئی تھی، میں نے پھانسی کا بندہ جہاں لٹکا گیا تھا وہ زمین دیکھی. اور علامہ کافی کی مزار شریف پر جانے کے لیے بڑی کوشش میں نے کی ہے. اٹھ صدر الفاضل میں ہر سال جاتا رہا، لیکن عجیب میری کم نصیبی ہے کہ میں وہاں تک نہیں جا سکا. علامہ گوہر صاحب جب بتاؤں گا کہ ان کی مدار شریفہ کس محلے میں ہے نا تو خون کی الٹی ہو. علامہ کافی مراد آبادی جن کی بات ہو رہی ہے، جن کا کلام پڑھا میرے بھائی نے، جب پھانسی کے پھندے پہ آئے تو جج نے کہا آخری خواہش، تو آپ نے کہا ایک نعت حضور کی بارگاہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا پڑھ لے یہ تیری آخری نعت ہے. تو آپ نے کہا تھا سن ظالم سن، تو کہتا ہے یہ تیری آخری نعت ہے، سن آج جو نعت میں لکھ کے جاؤں گا صبح قیامت تک یہ نعت ہر محفل میں پڑھی جاتی رہے گی. یہ وہی نعت تھی جو ابھی پڑھی گئی ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے. اونچی بولو بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیرو باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، اب بلبلے اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. 10 سال کے فلسطین کے بچے سے پوچھا گیا بیٹا بڑا ہو کہ تو کیا بنے گا؟ اس نے مائک پکڑ کے بولا سن پاگل ہو گیا ہے تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں گا؟ ارے ہم فلسطینیوں کے بچے ہیں، ہم بڑے ہونے کے لیے تھوڑی پیدا ہوتے ہیں، ہم تو بچپن ہی میں بیت المقدس کے نام پہ شہید ہو جایا کرتے ہیں. لیکن بتاتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. ہاتھ اٹھا کے پھر سے بولو بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اونچی بولو بس رسول اللہ کا دین حسن. ہمارے لیے تفریح کی رات ہوگی، ہمارے لیے کھیل کود کی رات ہوگی. جائیں ادھر غباروں کی دکانیں ہیں، ادھر میلے ٹھیلوں کی بھیڑ ہے، ادھر اچھل کود کے آلات موجود ہے، لیکن خدا کی قسم اپنے بزرگ کی تیوں کو فراموش نہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. کیا کہا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے؟ مجھے وہیں لے چلو جہاں حضور کی دہلیز مبارکہ، جہاں حضور کی دہلیز مبارکہ ہے. بیٹے موین بھائی آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں کیا؟ ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھے رہے. مشہور یہ مائک بند کریں، یہ جہاں سے آواز آ رہی بند کریں بھائی، بند کریں.
میرے دوست عظیم نام ماشاءاللہ محترم معین قادری صاحب، بچوں کی بزرگوں کی پہلی پسند ہے۔ واہ 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 تشریف لائیں ماشاءاللہ اے بیٹے جاؤ تم لوگ جاؤ، آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا نمبر کا، آدھے گھنٹے کے بعد نمبر آئے گا ان کا، جاؤ کھیلو خود۔ بغداد شریف میں نے پوچھا کہ معین بھائی کے روم کدھر ہے، تو بتایا فاروق بھائی نے کہ بغل والے روم میں ہے۔ میں نے کہا بغداد شریف میں بھی میرا روم ان کا روم ساتھ ہی رہتا ہے۔ الحمدللہ قریب قریب ہر سال بار بار سفر ہوتا ہے غوث پاک کی بارگاہ میں، الحمدللہ رب العالمین۔ چلیں گے انشاءاللہ بغداد شریف، ہاں بولنا نہیں ورنہ پیسے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں چلیں گے انشاءاللہ غوث پاک کی بارگاہ میں چلیں گے، ارادہ تو کر لیں بھائی، بلائیں گے تو انتظام بھی وہی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کیوں خوف کھا رہے بھائی؟ حضور غوث پاک کے خلیفہ خواجہ ابو طلحہ بغدادی، ان کے خلیفہ شیخ صوفی اسداللہ شاہ بغدادی فرماتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ میں لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہوں، میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں۔ کیا بات، اب بیٹھے ہیں گھروں میں لمبی لمبی اٹالین ٹائلز لگ گئی، لیکن غوث پاک کے دربار کو دیکھنے کے جذبے نہیں پیدا ہوئے۔ دعا کرو انشاءاللہ حاضری کا شرف مل جائے، آمین کہہ دو انشاءاللہ۔ سنیں یہ آقا کریم کے غلاموں کی شہادت کی رات ہے، یہ شام غریباں ہے۔ سن لیں توجہ سے، ٹھیک ہے بھائی بہت 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 شکریہ۔ یہ حضور کے غلاموں کی راتیں ہیں، یہ درد اور کرب کی رات ہے شہدائے احد کے لیے۔ اللہ کے رسول کے اس غلام کو جس کا نام تھا حضرت زید، حضرت زیاد، معلوم ہے دیکھتے دیکھتے ان پر 93 زخم آئے تھے، اور جب خون جسم کے ہر حصے پر زخم لگا تو زمین پر یا محمدہ کہہ کے گر پڑے، یا محمدہ حضور کا نام لیا اور زمین پر گر پڑے۔ اور جب زمین پر گر پڑے نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آ گئے۔ جب حضور کے غلام آئے تو حضور نے ان کی چیختی ہوئی آواز سن کر کے، حضور مصلی پر تھے، رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے تھے، اللہ کے رسول اپنے حجرے خاص سے نکل کے باہر آ گئے۔ حضور نے دیکھا کہ میرا زیاد زخمی ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے کل کا دن 15 شوال کا دن حضور نے زمین پر بیٹھ کر کے جناب زیاد کے زخمی سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ آپ اسے بہت ہلکے میں لے رہے ہیں، اسے علامہ حسن رضا نے بڑی اہمیت دی ہے۔ گر وقت اجل سر تیری چوکٹ پہ دھرا ہو، کیا بات، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ حضور نے اپنی ران مبارکہ پہ جناب زیاد کے سر کو رکھ لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر انور شریف کو جب حضور نے اپنے سر پہ رکھا نا تو جناب زیاد کو حضور کے جسم کی بھینی بھینی خوشبو محسوس ہوئی، تو جناب زیاد بار بار اپنی پلکیں کھولتے، زخمی پلکیں کھولتے اور حضور کو دیکھتے اور پلکیں بند کر لیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بہت اچھے، بیٹھیں فاروق اچھی بھائی، سماعتوں سے فاروق ملاقات بھائی، کا شرف ماشاءاللہ، بنا۔ ماشاءاللہ۔ میں 6 مہینہ پہلے کی دعوت ہوگی کم سے کم، فاروق بھائی، ہاں 6 مہینہ پہلے کی دعوت ہوگی، میں اس درمیان میں تقریباً 4 مرتبہ بغداد جا چکا ہوں۔ میں سوچتا تھا بغداد شریف میں اتنی پہلے کی دعوت لے چکے، لیکن غوث پاک کرم رہا، میں حاضر ہوں، میں زیادہ پریشان نہیں کروں گا اس کے بعد، جانے کے بعد بھی آپ کو، ٹھیک ہے؟ بس ایک نظر دور سے دیکھوں گا در و بام تیرے، دیدے شوق کو تڑپا کے چلا جاؤں گا۔ سن لیں، کبھی کبھی دھیمی دھیمی گفتگو بھی سن لیا کریں، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بھی کبھی کبھی الاؤ کو جلانے میں کام آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے زیاد کی پلکیں کھلتی ہے اور بند ہوتی ہیں تو حضور نے کیا کیا معلوم ہے؟ اللہ کے رسول کو احساس ہوا کہ میرے زیاد کو مجھے دیکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو حضور نے جناب زیاد کی آنکھوں پہ رکھ دیا۔ زیاد کی آنکھیں اور پیشانی زخمی ہے، بار بار مجھے دیکھنے کے لیے جناب زیاد اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اور خون کی وجہ سے یہ بہت ہی کرب کے ساتھ یہ چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کے زخمی چہرے پر اپنی انگلیاں رکھ دی، اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ صاحبوں تو حضور کو اس عمل کے ساتھ جب دیکھا نا تو جناب زیاد نے زخمی ہاتھ کو یوں کپ کپاتے ہوئے اٹھایا اور حضور کے ہاتھوں کو یوں اٹھانے کے لیے اشارہ فرمایا اور کہا سرکار اپنے مبارک ہاتھ کو میری آنکھوں سے ہٹا لیجیے۔ سرکار نے فرمایا کیوں؟ تو جناب زیاد نے کہا کہ موت کا فرشتہ میرے سامنے کھڑا ہے، میری روح لینے کے لیے وہ کھڑا ہے اور وہ آیا چاہتا ہے مجھے لے جانے کے لیے۔ سرکار میری آنکھوں سے اپنی مبارک ہاتھوں کو ہٹا لے، کیوں؟ اس لیے کہ اب میری شہادت کا وقت آ چکا ہے اور یہ فرشتہ مجھے اللہ کے حضور لے کے جائے گا، اور اے آقا جب میں اللہ کے حضور جاؤں گا
اللہ مجھ سے پوچھے گا اے زیاد کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ اللہ مجھ سے پوچھے گا ابھی اے زیاد کہاں سے آ رہا ہے، تو میں کہوں گا کہ اے میرے مولا چہرے مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا زندہ ہوں، باد زندہ باد، ماشاء جبین اللہ، مصطفیٰ دیکھ کر کے سبحان آ رہا اللہ، ہوں، چشمان مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں، سبحان اللہ، رخسار مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں، تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ کیا بات یہ آزمائشوں میں آئے تو وبشری صابرین کا تاج گولڈ میڈل ان کے گلے کا ہار بن گیا۔ حضور نے کیا کہا شہدائے احد کے بارے میں؟ صبح قیامت تک اگر ان سے سلام کرنے والے سلام کے لیے آتے رہیں گے تو یہ شہدائے احد جو کل 15 شوال کو شہید ہوئے تھے، یہ صبح قیامت تک ان کے سلام کا جواب دیتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھائیں سب لوگ، ہاتھ اٹھائیں، اٹھائے رکھیں، سبحان اٹھائے اللہ، رکھیں، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، اٹھائے رکھیں بھائی، اٹھائے رکھیں، وعدہ واہ، کرو واہ، انشاءاللہ واہ، 2 2 4 4 5 5 لوگ۔ واہ، میری واہ، بہنوں واہ، آپ بھی سننا، کل 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 سبحان اللہ، آپ رات میں جاگو گے اور سو جاؤ گے، کل سنیچر کا دن ہے 15 شوال کو، کل احد کے شہیدوں کے نام سے تھوڑی سی نیاز کی محفل اپنے گھروں میں کرنے، وعدہ کرو انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، بس اپنے گھروں میں کوئی نہ ملے تو خود ہی 11 مرتبہ قل واللہ احد شریف اور 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے حضور کے اقربا، حضور کے متوسرین اور صحابہ کے نام نظر کر دینا، ٹھیک ہے؟ آپ کو نہیں پتا صاحبوں، آپ کے بچوں کو ایک انجیکشن لگتا ہے تو ڈاکٹروں کے چہرے کو نوچ لینا چاہتی ہیں میری ماں بہنیں۔ اسی جنگ میں 69 لاشیں مل گئی تھی اور حضور کے چچا کی لاش نہیں ملتی تھی۔ سنیں، حضور کے چچا کی لاش نہیں ملتی تھی، سرکار نے فرمایا سب ہیں میرے چچا کی در گئے، میرے چچا کی در گئے۔ حضور کے چچا مکے میں اسلام قبول کیا، حضور کے والد جیسے تھے، مخدومہ فاطمہ کے لیے صاحبان تھے، دادا جیسے تھے۔ میرے آقا فرماتے میرے چچا کی در گئے، تو لوگوں نے فرمایا کہ ان کی وہ مل نہیں رہے ہیں، وہ زخمی نظر آئے تھے کہیں پر۔ حضور نے فرمایا چلو ڈھونڈنے کے لیے چلیں، حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ بھی حضور کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ یہ احد کی بات ہے، کھڑی ہو گئی نا، تو معلوم ہے جب احد کی وادی میں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو ڈھونڈنے کے لیے، معلوم ہے احد کی وادی پہاڑی کے سائے میں، اس پہاڑی کے ایک ایریے میں ان کی لاش 15 جگہ سے کٹی ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ حضور کے سگے چچا کی بات ہے، 15 جگہ سے ان کی لاشیں کٹی ہوئی تھی اور احد کی وادی میں پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے دیکھا تو حضور پہ تحاشا روئے، حضور کو روتے ہوئے دیکھا تو ماں فاطمہ الزہرا روئیں۔ اس قدر حضور نے، حضور کی ران پر جب 6 سال کے حضور تھے تو حضور کی ماں کا ابوا شریف میں انتقال ہوا، حضور اپنی ماں کی انتقال پر بھی اتنا نہیں روئے جتنا اپنے چچا کی شہادت پر روئے۔ وہ کل ان کی شہادت کا دن ہے صاحبوں، اسے بھول نہ جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک چچا کی لاش کو دیکھا تو سینہ مبارک پھاڑ دیا گیا تھا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد حضور رو رہے تھے کہ ایک عورت جس کا نام تھا حضرت ہندہ، وہ حضور کے چچا کی لاش کو پہلے سے مسح کر کے، اس کو پھاڑ کر کے، اس میں سے دل اور گردہ اور ناک اور کان کاٹ کر کے اور جسم کے اور بھی اعضاء کو کاٹ کر کے بڑی موٹی سوئی میں اسے گلے کا ہار سل کر کے گلے کا ہار بنا کے حضور کے سامنے آئی۔ ہمارے لیے تفریح کا دن ہوگا، لیکن کل شہدائے احد کی بڑی قربانیوں کی یاد کرنے کا دن ہے۔ اللہ کے رسول نے اسے دیکھا ہندہ کو تو حضور کی چیخ مبارکہ بلند ہوئی، تو صحابہ نے جناب ہندہ سے سختی سے کہا تو وہ ہٹ گئی۔ حضور کے سامنے حضور کے چچا کی آنکھیں نکال کر، کان کاٹ کے، زبان کاٹ کے اسے گلے کا ہار پہن کے کل کے دن حضور کے سامنے آئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا نازک تھا اور حضور پر کتنے غم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ماں فاطمہ الزہرا کی حالت دیگرگوں تھی۔ صاحبوں سنیں، آپ کے پاس 50 جوڑے کپڑے ہوں گے، میری بہنوں کے پاس 70 جوڑے کپڑے ہوں گے، لیکن معلوم ہے جب ان کی جنازے کی نماز پڑھنے کی نوبت آئی تو حضور نے ان کی نماز جنازہ الگ الگ صحابہ کرام کے ساتھ رکھ کے پڑھی تو 70 مرتبہ سید الشہداء امیر حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر حضور نے ان کی لاش مبارکہ کو اٹھایا، کہا سب کو یہاں دفن کر دو، میں اپنے چچا کو مدینے لے کے جاؤں گا۔ ایک جھولے میں لاش رکھی تھی، چادروں میں لپٹی ہوئی تھی، سمجھ رہے ہیں، خون آلود ٹکڑوں میں بٹی ہوئی لاش تھی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنے چچا کو لے کے جاؤں گا۔ 2.5 بائی 7 کلومیٹر کا پہاڑ ہے، میں نے چاروں طرف سے دیکھا، ایک طرف تو مدینہ شریف کا ایئرپورٹ ہے اور ایک طرف تو مدینہ شریف ہے، سمجھ رہے ہیں۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے چچا کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے اور مدینے کی طرف آنے کے لیے، تو بزرگوں نے فرمایا تھا، وہیں پر کھڑے ہو کے شیخ منور ازہری نے فرمایا تھا، آصف بھائی یہ 2.5 بائی 7 کلومیٹر کا پہاڑ اپنی جگہ سے ہل کر کے حضور کے پیچھے پیچھے چلنا چاہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے پہاڑ جبل احد، تو کہاں جا رہا ہے؟ تو آواز آئی تھی کہ چچا امیر حمزہ کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کو لے کے اپنے ساتھ مدینے جاؤں گا، مجھے میرے چچا کی جدائی برداشت نہیں ہے۔ تو جبل احد سے آواز آئی تھی، آقا اگر آپ کو چچا کی جدائی برداشت نہیں ہے تو مجھے بھی امیر حمزہ کی جدائی برداشت نہیں، جہاں یہ ہوں گے وہاں ہم ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے ان کو وہیں دفن کرنے کی بات کی، لیکن علامہ گوہر صاحب بعد میں حضور نے جملہ ارشاد فرمایا، اس جملے کو کسی صوفی نے حل کیا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ آثار قیامت میں حرم یہاں تک آئے گا، اشارہ یہ تھا کہ میں اپنے چچا کو حرم لے نہ جا سکا تو ایک دن حرم خود چل کر میرے چچا کے پاس، یہ ریکارڈ ہو گیا جملہ، بقیہ اس پر ڈسکس بعد میں کیجئے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا کو دفن کرو۔ حضور کی پھپھو کا نام تھا صفیہ، 8 میں 2 عاتقہ صفیہ حضور کے قریب تھی۔ فرمایا میرے آقا نے میرے چچا کے لیے کفن لاؤ، کفن نہیں تھا، انہوں نے جھولے کھولے نا تو اس میں 2 میٹر کے 2 کپڑے تھے۔ فرمایا کہ آقا میرے بھائی کے لیے 2 کپڑے 2 میٹر کے ہیں، تو حضور نے کیا فرمایا، 2 میٹر کپڑا میرے چچا کو دے دو اور 2 میٹر کا کفن میرے مصعب بن عمیر کو دے دو، مصعب بن عمیر کو۔ اب جب اس 2 میٹر کپڑے میں ان کو لپیٹنے کی نوبت آئی تھی نا، معلوم ہے اللہ اوپر جسم کے حصے کھل جاتے تھے، وہ جو کہ حضور اپنے چچا کی بات نہیں ٹالتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے چچا کی بات۔ بدھ کے دن آج بھی مدینے میں ان کی بارگاہ میں ایک عجیب بھیڑ رہتی ہے۔ میرا امام کہتا ہے کہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، جہاں نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور جب شام کو مغرب کی نماز کے بعد زخمی ہو کے نکلے، زخمی ہو کے نکلے، جسے پھولوں کی تیز خوشبوؤں سے چوٹ لگ سکتی ہو، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ حضور کتنے نازک ہیں، یہ نازکی کے معنی بابا فرید گنج شکر سے پوچھا گیا، کیا حضور کے جسم کا سایہ تھا کہ نہیں تھا؟ بڑی مشکل بات ہے، میں ثقیل باتیں حوالے سے بہت زیادہ نہیں کرتا کہ آپ پر لوٹ رہے۔ بابا فرید گنج شکر سے پوچھا گیا، کیا حضور کے جسم کا سایہ تھا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں تھا۔ کہا کیوں؟ دلیل دیجئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کے جسم سے زیادہ لطیف شے کوئی بنائی ہی نہیں۔ کیا بات، یہ سارا بھی حضور کی جسم پاک کی لطافت سے پرے۔ اللہ اکبر۔ سوچو اس ذات کو زخمی کیا گیا کل کا دن، ہم کیسے بھول جائیں حضور کی قربانی کو؟ حضور کے سر مبارکہ پر پٹی لگی ہوئی ہے، ابو عبیدہ بن جراح کے 2 دانت شہید ہو گئے لوہے کی کیل حضور کے چہرے سے نکالنے میں، ہم کیسے بھول جائیں؟ مخدومہ فاطمہ بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی، کیسے بھول جائیں؟ ان کے دوپٹے حضور کے منہ میں جاتے تھے اور خون کے ساتھ باہر نکلتے تھے، کیسے بھول جائیں؟ صحابہ کی 70 لاشیں پڑی تھی، ہم کیسے بھول جائیں؟ ہم اپنے بچوں کو تفریح اور کہانیاں سنائیں، اپنے بچوں کو ہم فلمی ڈراموں کی ایکٹنگ کر کے ان کو لطیفے سنا کر کے مست مگن کریں تاکہ ہماری امیج بن جائے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب دلوں میں ایک آگ سی لگی ہو تو پھر اس وقت مسکراہٹوں کے گلاب نہیں کھل سکتے۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول عشاء کی نماز سے پہلے جب نکلے نا احد شریف کی وادی میں، بس ایک آخری بات، جب نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد شریف سے نکلے اور مدینے کے لیے پیدل آ رہے تھے اور حضور کے چہرے پر پٹی بندھی ہوئی، اللہ کے رسول ظاہری طور پر زخمی تھے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور آگے چلے نا تو 3-3.5 کلومیٹر کے پاس کچھ صحابہ کے گھر نظر آئے، کچھ عورتیں رو رہی تھی، واویلا کر رہی تھی، چیخ پکار کر رہی تھی۔ حضور زخمی ہو کر کے پوچھتے ہیں یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں؟ دیکھنا میرے آقا فرماتے ہیں یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ان کے بیٹے شہید ہو گئے، ان کے شوہر شہید ہو گئے۔ تو حضور نے معلوم کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سب پہ کوئی نہ کوئی رونے والا ہے، میرے چچا امیر حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا سب پہ کوئی نہ کوئی رونے والا ہے، میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں۔
آقا کریم کی یہ بات صحابہ نے سنی تو اپنے گھر کی عورتوں کو تیزی سے حضور کے گھر میں جا کے بھیجا، جاؤ جاؤ حضور کے گھر میں جاؤ اور حضور کی چچا کی شہادت پر مراسی کے اشعار پڑھو، حضور کے غم کو شیئر کرو۔ جب حضور زخمی ہو کر کے رات کے شروع کے حصے میں اپنے گھر میں پہنچے تو گھر میں مدینے کی عورتوں کی بھیڑ تھی، ایک چیخ و پکار کی کیفیت تھی جو شرع نے جس کی اجازت دی ہے۔ حضور نے چپ چاپ خاموشی سے اپنے گھر میں انٹری فرمائی اور حضور چارپائی پر لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول کو زخمی دیکھا تو حضور کے گھر کی عورتیں بھی رونے لگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نازکی، اللہ اکبر، میرے آقا سو گئے ظاہری طور پر۔ کچھ دیر کے بعد حضور کی چشمان مبارکہ کھلی تو فرمایا کہ یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں؟ تو کسی صحابی نے کہا کہ آقا یہ آپ کے چچا کے غم میں رو رہی ہیں۔ میرے آقا پھر سو گئے۔ پھر اٹھے تو حضور نے نماز عشاء کی پڑھی اور تہجد کی نماز پڑھی، ان عورتوں کو قریب جمع کیا اور حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگی، اللہ تمہاری نسلوں کو میری محبتوں کا حاصل بنائے، تمہارے دلوں میں خشیت پیدا فرمائے، اللہ تمہارے اس حسن زن کو قبول فرمائے۔ جو دعائیں حضور کو مبارک اللہ کے حکم سے مانگنی تھی حضور نے مانگی اور فرمائے اے عورتوں جاؤ اپنے اپنے گھر جاؤ۔ حضور نے ڈھیر ساری دعائیں دی۔ ٹھیک 1 سال کے بعد جب کل کی تاریخ آئی تو حضور خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اپنے غلاموں سے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں یاد ہے آج 15 شوال ہے، ٹھیک 1 سال پہلے احد کی جنگ میں میرے چچا امیر حمزہ شہید ہوئے تھے، آؤ چلو ان کی قبر پر سلامتی کی دعا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کی قربانیاں ہمارے سامنے مشعل راہ ہے، ہمارے سامنے ایک آئیڈیل ہے، ہمارے سامنے ایک آئین، ایک آرٹیکل ہے۔ دعا کرو انشاءاللہ وہ عشق جو حضور کے غلاموں کے دل میں حضور کا تھا وہ ہماری نسلوں کی شناخت ہے۔ آمین کہہ دو، آمین کہہ دو۔ ہم اتنی بھی قربانی نہیں دے سکتے، اتنی بھی قربانی نہیں دے سکتے۔ ایک لڑکی کی شادی کی بات آئی تو کسی نے کہہ دیا وہ نمازی ہے، تو بولے ہم نمازی سے رشتہ کریں گے، ہمیں تو پیسے والے داماد چاہیے۔ اللہ اکبر، ہم تو آزمائشوں میں پھنس جائیں گے، میری بیٹی بھوکی رہے گی، ہم اپنی بچی کو بھوکی نہیں چھوڑیں گے، وہاں جائیں گے، وہاں شادی کریں گے کسی مولوی کے ساتھ، اپنی بچی کو بھوکی نہیں ماریں گے، ہم کسی امیر کبیر کسی امیر زادے کے ہاں رشتہ کریں گے۔ ہم آزمائشوں سے گرنے والے انسان نہیں ہیں، ہم الگ ہیں آزمائشوں سے، ہم شان و شوکت کی لائف گزارتے ہیں۔ لیکن انہی میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی ایما اور رضا اور مشیت پر لبیک کہتے ہوئے اس کو اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھ کر کے اپنی مبارک بیٹی کو کسی غریب نمازی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر انعام کیا ملتا ہے؟ 1 منٹ کی ایک بات ہے، وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کے اپنی بہن بیٹیوں کو بتاؤ گے؟ انشاءاللہ بولے، دل سے بولے انشاءاللہ۔ لڑکی بڑی خوبصورت آزمائشوں میں آ گئی، بات ہے یہ بیت المقدس اور یہاں سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر رم اللہ، غازہ، خان یونس اور قریب میں نبہان نام کی ایک بستی تھی جہاں پر ایک بزرگ تھے شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی، بڑے عظیم عاشق رسول تھے، کوئی ان کے نام پہ سبحان اللہ تو کہہ دے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، آپ کی مجلس میں مجھے گوہر بھائی مجھے ایک روحانیت کا احساس ہوتا ہے، اللہ قبول فرمائے، آمین۔ ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہہ دو۔ وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، جب وہ بڑی ہوئی تو اس کے باپ نے شادی کے لیے معلوم ہے کس کا انتخاب کیا؟ ایک مولوی کا انتخاب کیا۔ نفس نے بہت کہا کہاں جائے گی اس مولوی کے ساتھ، وہ تجھے کیا دے گا، وہ تجھے بھوکا مار دے گا، تیری خواہشات کی تکمیل نہیں ہوگی، ایک لباس بھی قاعدے کا لا کے نہیں دے گا۔ لیکن اس لڑکی نے اللہ کی نعمت سمجھ کر کے یس کر دیا، قبول کر لیا، اور لڑکی اس مولوی عاشق رسول کے ساتھ رہنے لگی جسے دنیا حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی کے۔ یوٹیوب میں جائیے گا، ان کا نام سرچ کیجئے گا، سنیے گا، بڑے عاشق رسول تھے۔ بہت دیر تک تو میں ان کی شخصیت پر گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن ایک بات، آزمائشیں لوگ کہتے ہیں میری بیٹی آزمائش میں پھنس جائے گی، نہ نہ نہ، تیری بیٹی کے قدم میں برکتیں ہوں گی تو غریب گھر میں جائے گی تو اسے امیر بنا دے انشاءاللہ، سمجھے؟ اب یوسف بن اسماعیل ایک عاشق تھے، مولوی تھے، بزرگ تھے، محدث تھے، مفسر تھے، ان کے نکاح میں حسین لڑکی آ گئی۔ اب اس لڑکی کی سہیلی سے ان کی ملاقات 15 سال کے بعد ہوئی، 15 سال اس حسین لڑکی سے اس کی سہیلی کی، تو سہیلی نے کہا یہ بتا تیری شادی کہاں ہوئی ہے، تیری شادی کہاں ہوئی ہے؟ تو آپ کی بیوی نے کہا میری شادی تو ایک بزرگ ہیں شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی، ان سے میرا رشتہ ہوا ہے، میں انہی کی نکاح میں ہوں، اور بڑے پیارے بزرگ ہیں اور عاشق ہیں حضور کے، بڑے پیارے بزرگ ہیں۔ تو اس لڑکی نے کیا کہا، سہیلی نے، ارے باپ رے باپ، تجھے اور کوئی نہیں ملا، تجھے اور کوئی نہیں ملا، مولوی ہی ملا تجھے، پھنس گئی نا آزمائش میں۔
آخر پھنس گئی، بھوکی سوتی ہوگی، کپڑے وہی سال میں ایک ملتے ہوں گے، چادریں وہیں پھٹی ہوئی اوڑھتی ہوگی، خشک روٹی کھا کے گزارا کرتی ہوگی. تجھے ایک مولوی ملا رشتے کرنے کے لیے، ایسی آزمائشوں میں تیرے ماں باپ نے ڈال دیا. یہ بتا اے میری سہیلی، اتنی حسین خوبصورت تھی، تجھے کیا ملا اس کے ساتھ رہ کے؟ تجھے کیا ملا اس کے ساتھ رہ کے؟ خدا کی قسم اگر دل گئے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہنا، اور سونے کے قلم سے اس جملے کو لکھنا. میں اپنے بزرگوں کی جوتیاں چومتا ہوں. ان کی سہیلی نے کہا تو آزمائشوں میں پھنس گئی، تجھے اس مولوی کے ساتھ رہ کے کیا ملا؟ تو شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی کی بیوی کھڑی ہو گئی اور اپنی سہیلی کا دوپٹہ پکڑ کے بولی، سن، مجھ سے بولتی ہے کہ اس کے ساتھ رہ کے تجھے کیا ملا؟ بتاؤ کیا ملا؟ کہا کیا ملا؟ کہا 15 سال ہو گئے مجھے اس کے نکاح میں آئے ہوئے، جب سے میں اس کی خدمت میں آئی ہوں تب سے لے کے آج تک میں نے 86 مرتبہ خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھنے کا شرف پا لیا. اب کیا چاہیے؟ نعرہ تکبیر، اب مجھے کیا چاہیے؟ نعرہ رسالت. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم چکر میں کہ ہماری بیٹیاں 800 روپے کلو کا گوشت کھائیں تبھی وہ جنتی ہیں، ہماری بیٹیاں 70,000 کے لباس پہنے تبھی وہ بہترین. نا 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 نا، کبھی کبھی ان آزمائشوں کے پیچھے وبشری صابرین کا تاج بھی رکھا ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آئے اللہ اس کے رسول کی مرضی سے. ایک گزارش ہے، آپ کے قدم کو چوم لوں، مٹی چوم لوں، جوتیاں اپنے سر پہ رکھ لوں. وعدہ کرو یہ عشق حضور کا دلوں میں کب پیدا ہوگا؟ حضور نے ایک جملہ کہا تھا کہ اپنے بیٹوں کو عشق رسول سکھاؤ، میرا عشق سکھاؤ. حضور نے کہا اپنے بچوں کو میرا عشق سکھاؤ. کیا کہا حضور نے اپنے بچوں کو؟ سب کی آواز نہیں آئی، میں جاؤں گا آپ کی آوازیں لے کے جاؤں گا. کیا کہا؟ اونچی بولے. اپنے بچوں کو میرا عشق سکھاؤ، اپنے بچوں کو میرا عشق. قاری احمد رضا بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت مبارک ہو ماشاء اللہ. اپنے بچوں کو میرا عشق یعنی عشق رسول سکھاؤ. تو عشق رسول کیا کسی بلیک بورڈ پہ لکھ کے سکھایا جاتا ہے؟ عشق رسول کوئی کتاب آتی ہے اسے دے دو تو بچہ عاشق رسول بن جائے گا. عشق رسول نام کی کوئی مٹھائی ملتی ہے آپ کے یہاں، وہ کھلا دو تو بچہ عاشق رسول بن جائے گا. وہ بلیک بورڈ پہ لکھو گے اے میرے بیٹے عاشق رسول بن جاؤ تو وہ پڑھ لے گا، وہ پڑھنے سے تھوڑی بنے گا عاشق رسول. حضور نے فرمایا اسے سکھاؤ. سکھایا کیسے جاتا؟ صوفیہ فرماتے ہیں سکھایا کیسے جاتا؟ یہ کہنا کہ اے میرے بیٹو عاشق رسول بن جاؤ، سیکھ جاؤ عشق رسول کسے کہتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے دل میں حضور کا عشق اس طریقے سے سمو لیں کہ ان کے کردار کو دیکھ کر کے ان کی اولادیں عشق رسول سیکھ لیں. لڑکیاں آوارہ ہو جائیں تو پھر آپ بندش نہ کروائیں، لڑکے آوارہ ہو جائیں نشے کی دکانوں پر ہوں تو آپ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ نہ پڑھوائیں. یہ تو ان کو روز اور آپ کو روز پڑھنا ہی چاہیے. کسی عامل کسی موبس کو لے کر کے گھروں میں اذان دلواتے ہیں شاید میرا کام ہو جائے. صوفی صاحب فرماتے ہیں نا 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 نا، گھر کا کلچر اگر بگڑ جائے تو سب سے پہلے دسترخوان پر غور کرو کہیں سے کوئی حرام لقمہ تو نہیں آ. وعدہ کرو انشاءاللہ. حضور غوث اعظم فرماتے تم 2 کام کرنے کی ذمہ داری لے لو، عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لیتا ہے. کسی نے پوچھا حضور وہ 2 کام کیا ہیں؟ تو فرماتے ہیں سچ بولتے رہا کرو اور حلال کھاتے رہو. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ. میں قسم نہیں کھلا رہا ہوں آپ کو، نا نا نا، ایسا میرا مزاج نہیں ہے. وعدہ کرو انشاءاللہ اللہ جائے گا. یہ 2 کام کرتے رہیں گے، سچ بولتے رہیں گے اور حلال کھاتے رہیں گے. انشاءاللہ بولے انشاءاللہ. یہ 2 کام کرتے رہیں، ہر سال جلسہ نہ کریں، یہ 2 کام کرتے رہیں اور 10 سال میں کسی ایک جلسے میں جائیں تو ہر رات گھر میں رہیں گے لیکن جلسوں میں رہنے کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر سال ہر رات جلسے میں رہیں گے، دن میں ہم رشوت اور دلالی کے پیسوں سے کھائیں گے، بچوں کو بیٹیوں کو کھلائیں گے تو یہ نسل معذور اور بدعقیدہ ہو جائے. اللہ دعا کریں اللہ ہم سب کو سچ بولنے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بنیادی باتیں تھیں. قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ کہتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. آزمائش آئے گی اور آزمائش آئے گی تو ہم کہیں گے اے میرے مولا جو تیری مرضی ہو اس میں ہم راضی ہیں. اللہ ڈرائے گا کبھی کبھی بھوک سے بھی جان لے کر کے، ہمارے فروٹس میں خرابی پیدا کر کے، نسلوں کو منقطع کر کے اللہ کبھی آزمائے گا. سمجھ رہے ہیں؟
ہم آزمائشوں پہ انشاءاللہ صبر کریں گے، اپنے دلوں میں شکر کی پاکیزہ روایتوں کو زندہ رکھیں گے، یہاں بھی کامیاب رہیں گے، وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ کبھی زندگی میں شریعت کے خلاف کوئی بات میری زبان سے نکلی ہو، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد